نہیں وہ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ تھا نا، آج فائنل تھا، تو کیا بیٹنگ کی ہے آفریدی نے اور کیا بالنگ کی ہے فلاں نے، تو ظہر کی نماز تو میچ دیکھتے ہی گزر گئی. بھائی آپ مسلمان، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ایویں نہ ڈرایا کرو، بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ. عشاء کی نماز پڑھی نہیں، وہ جمعرات تھی نا، تو کمپنی میں دوست وی سی آر لے کر آئے تھے اور پاکستان سے ایک لیٹسٹ فلم آئی تھی، انڈیا کی ٹاپ سپر ہٹ فلم آئی تھی، تو رات تو پھر وہ مغرب عشاء تو اودے وچ ہی لنگ گئی. بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ اللہ کی بغاوت کرنے والے، اسلام کی بنیادوں کو گرا دینے والے، جب ان سے بات کی جائے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. مالک کیا فرما رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان بربادی میں، خسارے میں، گھاٹے میں، ہلاکتوں میں، کیونکہ اس کو یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 80 سال، یہ 90 سال، یہ 100 سال اس لیے دیے تھے. تیرے بابا آدم کو تو جنت اللہ نے انعام کے طور پہ دی تھی، لیکن تجھے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اس زندگی کو بنانے کے لیے محنت کر لینا. جس طرح رات کے اندر کسان اٹھتا ہے، کندھے پہ کسی ہے، دسمبر کی ٹھٹرتی ہوئی راتیں ہیں، وہ پانی لگا رہا ہے، وہ فصل دیکھ رہا ہے، وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بابا کیوں محنت کرتا ہے، کیوں نیندیں برباد کرتا ہے، کیوں آرام نہیں کرتا؟ وہ کہتے اگر آج آرام کر لیا، جب فصل کٹ کر آئے گی تو گھر میں کیا لاؤں گا؟ یہ زندگی اس لیے ملی، اور جس نے اس زندگی کو کھانا، پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، بیگم کی لسٹیں پوری کر کے سامان اٹھا کر گھر میں لا کے رکھ دینا، بس یہی زندگی. جس نے اس زندگی کو یہ سمجھا، مجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، اور اگر ہو بھی جاؤ تو میں قربانی کی کھالے مانگنے تو آیا نہیں ہوں، 11ویں کی کھیر کھانے تو آیا نہیں ہوں، اپنے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے آیا ہوں. کھانا، پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان اٹھا کر گھر میں لے آنا، اگر یہی ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے. گدھے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ گدھا کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سو جاتا ہے، سامان لاد کے مالک کے ڈیرے پر پہنچا دیتا ہے. یہی کام وہ کرتا ہے، یہی کام میں کرتا ہوں. میں اشرف المخلوقات ہوں، وہ گدھا ہے. کیوں؟ ہمیں یہ 60 سال، ہمیں یہ 70 سال، ہمیں یہ 80 سال کی زندگی کیوں ملی کہ اس زندگی میں ایسے کام کر جاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس زندگی کے سودے اس زندگی کے ساتھ کر جاؤ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کا تجارتی قافلہ آتا ہے، مدینے میں قحط سالی ہے، تجار اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے مدینے کے. 1% پرافٹ لے لو، 2% پرافٹ لے لو. وہ کہتا نہیں مجھے تو زیادہ مل رہا ہے. کہا 3% لے لو. کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا 5% دینے کے لیے تیار ہے. کہا نہیں اس سے بھی زیادہ. تجار کہنے لگے مدینے کے سارے تاجر تو ہم ہیں، ہم میں کوئی بندہ غائب نہیں ہے تجار میں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں جس نے آپ کو اتنی بولی لگا دی ہے؟ کہا میرے رسول کے مدینے میں قحط ہے اور میرا اللہ مجھ سے 70% کا وعدہ کرتا ہے. تم گواہ رہنا، میں نے یہ سارا مال اللہ کو دے کے رب سے جنت کا سودا کر لیا. مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی زمین پہ دھمک کی آواز سنتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا ہے آج یہ زمین وائبریٹ کیوں کر رہی، دھمک کی آواز کیوں آ رہی؟ جواب دینے والا کہتا ہے عبد الرحمن ابن عوف کا اتنا بڑا تجارتی قافلہ آج مدینے میں داخل ہوا ہے کہ وہ سارے اونٹ جب پاؤں مارتے ہیں تو زمین لرز اٹھتی ہے. مومنوں کی ماں کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ چھلانگے مارتا ہوا، اٹکیلیاں کرتا ہوا رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا. سننے والے نے دوڑ لگائی، عبد الرحمن کو جا کر خبر دی رضی اللہ عنہ وارضا. وہ قافلہ چھوڑ کے مومنوں کی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آپ نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں میں نے تیرے آقا سے سنا تھا، انہوں نے ایک دن فرمایا تھا عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن وہ اٹکیلیاں کرتا ہوا، مسکراتا ہوا، چھلانگے لگاتا ہوا، دوڑتا ہوا اللہ کی جنت کی طرف جا رہا ہوگا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا ماں میں آپ کو گواہ بنا کر اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں، یہ جتنا قافلہ آج تجارت کا آیا ہے میں نے سب راہ للہ بخش دیا ہے. جن کی نظر، جنہوں نے اس عمر کا سودا کر لیا ہوتا ہے،
جن کی سوچ جنت کے اوپر ٹک چکی ہوتی ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آوازیں لگاتے ہیں, میدان احد ہے, کفار گھیر رہے ہیں, آپ کے ساتھ 7 انصاری اور 1 مہاجر ہیں. فرماتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ, کون ہے جو آج ان دشمنوں کو محمد سے دور کرے گا, رب اس کو جنت میں محمد کے قریب کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یکے بعد دیگرے صحابہ اٹھے اور سب کے سب امام الانبیاء کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. نظر رب کی جنت پہ لگ گئی. مالک فرما رہا ہے لوگو, پوری انسانیت برباد ہونے والی, خسارہ پانے والی, گھاٹے میں جانے والی, جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والی, الا الذین آمنوا. اب ذکر شروع ہوا ہے جو اس خسارے سے بچنے والے ہیں. اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں, اللہ ہم سب کو قیامت کے دن خسارے سے بچا لینا, اللہ ہمیں بربادی سے بچا لینا, اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لینا. ہماری چمڑیاں, ہمارا نرم گوشت تیری جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. ربا اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی جنتوں میں داخل فرما دے. الا الذین آمنوا, سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں, جو اللہ پر ایمان لے کر آئیں. اس ایمان سے مراد اگر اللہ کو ماننا ہے, اللہ کا اقرار ہے, تو یہودی اللہ کو نہیں مانتے, مانتے ہیں. عیسائی اللہ کو نہیں مانتے, مانتے ہیں. مشرکین مکہ کے اللہ کو نہیں مانتے تھے. ہر بندہ کہہ سکتا ہے جی ہاں ہم ایمان لے کر آئے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہمارا اللہ پر ایمان ہے. تو کیا کفار مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اے نبی اگر آپ ان سے پوچھو آسمان کا خالق, زمین کا خالق, ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز کا خالق, آسمان سے بارش برسانے والا, زمین سے انگوریے اگانے والا, کشتی بھور میں پھنس گئی اس کو نجات دینے والا کون ہے؟ کن سے پوچھو؟ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی, ابو جہل کی پارٹی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ آسمان کا خالق ہے, زمین کا خالق ہے. لیکن یہاں اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے, مشرک کہہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان لانے کے, اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں. یہودی اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں, عیسائی اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں, بلکہ یہودی تو اپنے آپ کو ابناء اللہ کہہ کر اللہ کا قریبی اور اللہ کے بیٹے بن رہے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہاں مالک کہہ رہے الا الذین آمنوا, خسارے سے وہ بچیں گے جو ایمان لے آئیں. مراد کیا ہے کہ اللہ کا اقرار, اللہ کو تسلیم کرنا, اللہ کی ذات کو ماننا, یہ ویسا ایمان نہیں ہے. مومن وہ ہے جو اللہ پر ویسے ایمان لے کر آئے جیسے اللہ کو مطلوب ہے, جیسے اللہ چاہتا ہے. آئیے ذرا دیکھیں, یہودی, عیسائی, مشرکین مکہ, ان تینوں کا ایمان ناقص کیوں تھا؟ ان کا ایمان جھوٹا کیوں تھا؟ کیونکہ یہ اللہ پر ویسے ایمان نہیں لائے جیسے شریعت نے چاہا. شریعت کیا چاہتی ہے؟ قل هو اللہ احد. اللہ کتنے ہیں جی؟ پکی بات ہے, 2 تو نہیں, 3 تو نہیں, 4 تو نہیں, 5 تن پاک اللہ تو نہیں. غور کر لینا. میری جیب کے اندر موبائل میں ویڈیو سیو ہے. میں ابھی پاکستان سے جب آیا تو ایک سینری بڑی عام ہوئی ہے پاکستان میں. ہر 10ویں گاڑی کے میں سے ایک گاڑی کے پیچھے وہ سینری لگی ہوئی, لفظ اللہ دور سے لکھا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جب آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہ جو الف ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لام کے اندر علی, دوسرے لام کے اندر فاطمہ, اور جو یہاں ہے اس کے اندر حسن اور حسین. بظاہر اللہ ہے, قریب سے دیکھو گے تو 5 تن پاک اس اللہ کے اندر حلول کر چکے ہیں.